السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت پیارا اور زبردست بیان۔ مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اللہ سے غفلت یہ انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اور آدمی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ پاک سن رہے ہیں اور آدمی کا یہ احساس نہ ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ اللہ ساتھ ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ ساتھ ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 منٹ باقی ہیں، مجھے پتہ ہی وہ ہنس رہا ہے۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 سیکنڈ باقی ہیں، مجھے پتہ ہی۔ تو اللہ سے غفلت یہ بہت بڑا ہے، آخرت سے، موت سے غفلت بہت بڑا ہے۔ اعمال سے غفلت، نماز سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بیٹھا ہوا ہے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ وہ پڑا سو رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ قرآن سے غفلت، سال ختم ہو رہا ہے قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، غفلت۔ بار بار موبائل کھولتا ہے، قرآن نہیں کھولتا ہے، قرآن سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ ذکر سے غفلت، حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب اس سے غفلت یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اب اس سے غفلت یہ عیب ہے۔ اعمال سے غفلت، قرآن سے غفلت، دعا سے غفلت۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ دیکھو ایک آدمی 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے، اور 10 منٹ بیٹھ کے دعا نہیں مانگتا، تو دعا سے کیا ہوئی؟ غفلت۔ صحت دینے والا اللہ ہے، اور دعا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوا بھی سبب ہے، دوا بھی سبب ہے، دعا بھی سبب ہے، اور صحت دینے والا اللہ ہے۔ دوا اور دعا میں سے بڑا سبب کون سا ہے؟ بڑا سبب تو دوائی کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا، اور دعا 10 منٹ بھی، 5 منٹ بھی نہیں مانگی۔ تو یہ غفلت چل رہی اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ کیا چل رہی؟ اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت ہے، اعمال سے کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہیں۔ اللہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحمان رحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو کون ہے؟ بڑا ہی مہربان۔ صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کو بندوں سے تعلق ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تو بندوں پر حالات بھیجتے ہیں، کس لیے؟ تنبیہ کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب نہیں، بڑے دن کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں۔ یہ وبا
یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کس لیے؟ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے, قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے, جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے, قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے, آخرت کے عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے. اس وبا کے ذریعے اللہ لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں, ہوش میں آؤ. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو تو پہلے کیا بھیجتے ہیں؟ کیا بھیجتے ہیں بھائی؟ نوٹس بھیجتے ہیں نا. آج محکمے سے جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ نے نوٹس بھیجا نہیں, میٹر کاٹ دیا. اللہ نے یہ وبا جو ہے یہ کیا بھیجی ہے؟ یہ کیا بھیجا ہے؟ یہ نوٹس ہے, یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, توبہ کرو, توبہ کرو, اپنی زندگی کو بدلو. اللہ نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے افسروں کو, وکیلوں کو, وزیروں کو, مالداروں کو, تاجروں کو, زمینداروں کو, غریبوں کو, گدا ریڑھی والے کو بھی, مل مالک کو بھی, سب کو جھٹکا دیا اللہ. ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ. لیکن توبہ ایسی غفلت ہے, ایسی غفلت ہے کہ کوئی زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آتی. بعض کی نیند جو ہے نا, بعض کی نیند جو ہے نا بڑی ہلکی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, ذرا سا ہاتھ لگاؤ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بعض کی نیند کیا ہوتی ہے؟ بڑی گہری ہوتی ہے, تھوڑا ہلانا پڑتا ہے. اور بعض کی نیند بہت گہری ہوتی ہے, انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے. آج مسلمان کون سی نیند میں, کون سی نیند میں؟ گہری نیند. غفلت کی تہے ہیں اور غفلت کی چادریں ہیں. اور کون سی؟ سٹیل کی چادریں, لوہے کی چادریں غفلت کی. تو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے توبہ کریں, توبہ کروائیں, توبہ کریں, توبہ کروائیں, اللہ کی طرف رجوع کریں اور سب کا رجوع اللہ کی طرف کروائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ ہے ضرورت اس وقت کی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کو پکارو کس کے ساتھ؟ گڑ گڑا کے, عاجزی, تضرع, زاری, اور چپ کے اللہ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو, میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. اللہ کو پکارو بھائی. اس وقت فجر کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ فجر پڑھیں, اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ تہجد پڑھیں. سب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سب اللہ کے سامنے صبح کو اٹھے ہوئے ہوں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ کے سامنے سر جھکائیں, اللہ کے سامنے ماتھا ٹکائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں. اس وبا کو کون ختم کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر. اللہ چاہے تو ایک منٹ میں اس وبا کو ختم کر دے, اور اللہ چاہے تو 1 سال تک بھی, خدا نہ خواستہ. تو میرے بھائی ابھی تو دیکھو کئی جگہ پر نا بات ہو رہی ہوتی ہے تو احتیاطی تدابیر کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ احتیاطی تدابیر ہے, یہ احتیاطی تدابیر ہے, یوں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے. تو واہ, کہیں اللہ کا نام ہی نہیں آتا. کہیں اللہ کا نام, کہیں توبہ کا نام, کہیں استغفار کا نام, کہیں اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا نام, کہیں زندگی بدلنے کا نام. یوں کر لو, وہ کر لو, یوں کر لو, وہ کر لو, جیسے اللہ ہے ہی کچھ نہیں. جیسے اللہ, لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وبا اچانک آ گئی ہے, اتفاقاً آ گئی ہے, ادھر ادھر سے آ گئی ہے. اور نہیں 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 نہیں, یہ وبا کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ. یہ وبا کس نے بھیجی ہے؟ اور اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا, کوئی نہیں کر سکتا. تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے, احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی تدبیر کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے, توبہ ہے, تضرع اور زاری ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, معافی مانگنا ہے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اپنی زندگی سے غلط چیزیں ختم کریں. جس نے لوگوں کے پیسے دینے, پیسے دو بھائی. لوگوں کا حق مارا ہے, لوگوں کا حق دو بھائی. تو میرے بھائی دیکھو, توبہ کریں, توبہ کروائیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا, سب نیت کرے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. جو زندگی میں غلطیاں ہیں اپنی زندگی سے غلطیاں نکالو, اپنی زندگی سے غلطیاں نکالو. یہ سارا مجمع پکی نیت کرے 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. ہاں, کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟
یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہاں، گھر کا ہر فرد صبح اٹھا ہو، بڑے بوڑھے جوان بچے سب فجر میں اٹھے۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، اور شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا اور صبح کو تو سب نیت کرو بھائی 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ بھائی ہیں، روزانہ قرآن پڑھو، بار بار موبائل نہیں کھولو، بار بار قرآن کھولو، ہاتھ میں موبائل نظر نہ آئے، ہاتھ میں تسبیح نظر آئے، ہاتھ میں کیا نظر آئے؟ تسبیح، قرآن، اخلاق اچھے بناؤ، جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑا ختم کر دو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائے، اپنے فنکشنوں کو، شادیوں کو، تقریبات کو میوزک سے پاک کرو بھائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ۔ دیکھو مسائل پڑھانا یہ علماء کا کام ہے، فقہ پڑھانا علماء کا کام ہے، تفسیر پڑھانا علماء کا کام ہے، لیکن خیر کی بات لوگوں کو بتانا یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی توبہ کرو، بھائی نماز پڑھو، بھائی اللہ کو راضی کرو، یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اللہ ہی ختم کریں گے، بھائی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو بھائی۔ یہ بات تو ہر مسلمان کا گدا ریڈی والا بھی کہہ سکتا ہے، گنڈیری والا بھی کہہ سکتا ہے، بل مالک بھی کہہ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح آپ لوگوں نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو اس سے جو ہمیں پیاری پیاری باتیں اور جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے ہمیں اسی کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور دین اور تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ جزاک اللہ۔